آئیڈیل گھٹیا بھی ہو سکتا ہے، بڑھیا بھی ہو سکتا ہے، ادنا بھی ہو سکتا ہے، اعلیٰ بھی ہو سکتا ہے، نیچے کا بھی ہو سکتا ہے، اوپر کا بھی ہو سکتا ہے۔ مثلا سب سے گھٹیا آئیڈیل کیا ہے؟ اپنی ذات، اپنا مفاد، اپنا علوف، گویا کہ اس کا آئیڈیل اپنی ذات ہے۔ ذات کے لیے زیادہ سے زیادہ دولت، ذات کے لیے زیادہ سے زیادہ عزت، ذات کے لیے زیادہ سے زیادہ اقتدار، یہ حاصل کرنا، یہ بھی ایک مقصد ہے، یہ بھی ایک نصب العین ہے۔ یہ گویا کہ انسان اپنی شخصیت کے گرد گھوم رہا ہے، شخصیت کے گرد گھوم رہا ہے۔ نتیجہ کیا نکلے گا؟ یہ انسان کیا ہوگا؟ جھوٹا ہوگا، دغا باز ہوگا، دھوکہ دے گا، بائی ہک اور بائی کروک یہ چیزیں حاصل کرنے کی کوشش کرے گا۔ مقصد ہے دنیا میں سربلندی، جیسے کہ سورہ قصص کے آخر میں کہا گیا، لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا، یہ زمین میں بلندی حاصل کرنا، اس سے تو فساد پیدا ہوتا ہے۔ وہ کیوں اونچا ہے، میں کیوں نہ اونچا ہو جاؤں؟ تو اپنی حریم ذات ہی کے گرد جو ہے وہ چکر لگا رہا ہے۔ تو ظاہر بات ہے کہ جو اس آئیڈیل پر ہے وہ اخلاقی اعتبار سے انتہائی گھٹیا ہوگا، اس لیے کہ قرآن کہتا ہے ان النفس لامارۃ بالسوء، نفس جو ہے وہ تو برائی ہی کا حکم دیتا ہے۔ دولت مطلوب بن گئی، مقصود بن گئی، تو بائی حق اور بائی کروک، بائی حلال اور بائی حرام، بائی جائز اور بائی ناجائز، اس لیے کہ مقصود ہے۔ لہذا گھٹیا ترین آئیڈیل ہے انسان کا اپنا نفس، گھٹیا ترین، اور اس سے پست ترین اخلاق، رذائل اخلاق اس سے وجود میں آئیں گے۔ اس سے ذرا بلند تر سطح پر، جسے ہم کہتے ہیں قوم پرستی، وطن پرستی۔ If a person is a really nationalist person، اب نیشن، آج کل تو آپ کو معلوم ہے نیشن سٹیٹس کا تصور ہے، وطن بھی نیشن کی اور بنیاد پر بنتا ہے۔ تو نیشنلزم قوم پرست، پہلا آدمی کون تھا؟ خود پرست، وہ پرستش کر رہا تھا اپنی، خود پرست، سیلف سینٹرڈ، اس کا مطلوب و مقصود اپنی بلندی، اپنی دولت۔ لیکن یہاں اس سے ذرا بلندتر ہو گیا معاملہ، میں اپنی قوم کے لیے محنت کروں گا، قوم کی سربلندی کے لیے، قوم کی آزادی کے لیے، قوم کی عزت کو برقرار رکھنے کے لیے، اپنے وطن کے لیے کٹ مروں گا، اپنے وطن کی آزادی کے لیے قربانیاں دوں گا۔ ایک بہتر کردار وجود میں آئے گا کہ نہیں؟ یہ شخص جو ہے اپنی قوم سے کبھی جھوٹ نہیں بولے گا، باقی دنیا سے بولے گا۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے ویسٹرن مورالٹی کیا ہے۔ اپنے ہاں وہ ایک بلی کے اوپر بھی ظلم ہوتا نہیں دیکھ سکتے، کسی کتے کے اوپر ظلم ہوتا نہیں دیکھ سکتے، لیکن دوسری قوموں کو ہلاک کرتے ہیں، اور وہ سمجھتے ہیں کہ ویپنز آف ماس ڈسٹرکشن ہمارا حق ہے، ہمارے پاس تو ہے، کسی اور کو نہیں ہم اچیو کرنے دیں گے۔ یہ مورالٹی ان کی ہے، وہ اپنی قوم کے لیے ہے، کوئی جھوٹ نہیں بولے گا، دھوکہ نہیں دے گا، غداری نہیں کرے گا، اپنی قوم، اپنے وطن سے سچے ہیں۔ لیکن اس کے باہر نہ ان کی محبت ہے، وہ اپنے ہاں تو کہیں گے لو دائی نیبر ایز دائی سیلف، لیکن بقیہ قوموں کے ساتھ ان سے بڑا ظالم کوئی نہیں، انٹرنیشنل لیول پر آ کر ان سے بڑا جھوٹا، ان سے زیادہ فریبی، ان سے زیادہ دغاباز، ان سے زیادہ دھوکے دینے والا کوئی نہیں۔ لیکن پھر بھی کم سے کم اس شخص سے تو بہتر ہوا جو شخص اپنی ذات ہی کے اوپر سینٹرڈ ہے، خود پرست ہے، نفس پرست ہے۔ اس سے یقیناً ایک بلند تر آئیڈیل ہے وطن پرستی، قوم پرستی۔ یہ قوم پرستی اگر ہے تو ایسا تو نہیں ہوگا کہ قوم کے لیے ہتھیار خریدنے گئے تھے تو زبردست رشوت لے کر گھٹیا ہتھیار خرید لیا، یہ نہیں کرے گا وہ کبھی۔ ہمارے ہاں یہ بھی ہوتا ہے، اس لیے کہ ہمارے ہاں قوم پرستی ہے ہی نہیں، وطن پرستی ہے ہی نہیں۔ اس حوالے سے اب حالانکہ آپ کو معلوم ہے کہ ہتھیار جو ہے زندگی اور موت کا مسئلہ ہے، جب جنگ ہو رہی ہے اور کریٹ کھولا گیا، معلوم ہوا یہ تو استعمال کے قابل ہی نہیں ہے یہ ہتھیار جو ہے، کیا ہوگا اس وقت؟ عین موقع پر محاذ میں وہ کھولا گیا ہے باکس، اور معلوم ہوا کہ یہاں تو کچھ اور رکھا ہوا۔ لیکن لوگ ہیں جو رشوتوں کے لیے، کک بیکس کے لیے، جو بھی وہ ان کے کمیشنز ہیں، وہ گھٹیا مال لیتے ہیں، دومی مال جسے آپ کہتے ہیں۔ تو وطن پرستی یا قوم پرستی ایک نسبتاً ہائر آئیڈیل ہے، اس سے اوپر ایک اور ہے۔ یہ جو حضرات تھوڑا بہت بھی فلسفے سے شغف رکھتے ہیں ان کو معلوم ہے ہیومنزم، انسان دوستی،
یہ جیسے ٹالسٹائے تھا، بہت بڑا ادیب تھا روس کا، وہ ہیومنزم کا قائل تھا. انسان سے دوستی ہونی چاہیے، انسان محبوب ہونا چاہیے، تمام انسان سے محبت کریں. ہیومن بینگ ایز ہیومنز، چھوڑ دیں کہ وہ ہمارے ملک کا رہنے والا ہے یا نہیں ہے، ہیومن بینگ ہے. بھول جائیں اس کو کہ وہ ہماری قوم سے اور نسل سے ہے یا نہیں ہے، ہیومن بینگ. ہیومنزم یہ ہائیسٹ فلسفی ہے. لیکن آپ جو سوچ لیجئے کہ اول تو یہ کہ اس تک پہنچنا بڑا مشکل، اپنی قومیتوں کے حدود سے، وطنیتوں کے حدود سے، اپنے ذاتی مقاصد اور ذاتی جو بھی مفادات ہیں ان سے بلندتر ہو کر واقعتاً ہیومنسٹ ہونا آسان کام نہیں ہے. لیکن ہیومنسٹ جو ہے اس کے اندر بھی انسان کی محبت تو آ جائے گی، انسان مطلوب ہو جائے گا اس کا، اور اس اعتبار سے وہ قوم پرست اور وطن پرست سے برتر ایک شخصیت ہوگی. لیکن باقی کائنات، حیوانات، اس کے اندر اس کے لیے تو کوئی محبت اس کے اندر نہیں ہوگی، اس کے لیے کوئی شفقت نہیں ہوگی. ہیومنزم ہیومن بینگز کے لیے ہے. اس سے اوپر ایک اور ہے، اور وہ ہے کسی نظریے پر انسان کی نگاہ جم جائے. نظریہ کہ انسان کی فلاح کمیونزم میں ہے، ظلم کا خاتمہ کمیونزم میں ہوگا، لہذا اس کمیونزم کے لیے، اس کو فروغ کے لیے، اس کو عام کرنے کے لیے، اس کے پھیلانے کے لیے، لوگوں کو قائل کرنے کے لیے تن من دھن لگا رہے ہیں. پھر جن لوگوں نے مان لیا ہے انہیں آرگنائز کر رہے ہیں، سیلز بن رہے ہیں. پھر ایک جد و جہد ہو رہی ہے، کشمکش ہو رہی ہے، زہر کے خلاف جد و جہد ہو رہی ہے، جانے دے رہے ہیں، فائرنگ اسکواڈز کے سامنے کھڑے ہو کر سینہ کھول کر گولیاں کھا رہے ہیں. یہ سب کیا ہے؟ ایک تصور کے حسن مبہم پر ساری ہستی لٹائی جاتی ہے. ایک تصور ہے، ایک آئیڈیل ہے. کمیونزم جو ہے ایک آئیڈیل ہے، ایک آئیڈیالوجی ہے. اس آئیڈیالوجی کو اپنا آئیڈیل بنا کر اور پھر جد و جہد اور محنت اور قربانیاں اور احساس سب کچھ. اب ایک ہی چھلانگ ہے، خدا پرستی، ہائیسٹ آئیڈیل. یہ ہے جس کو کہ علامہ اقبال نے کہا ہے، در دشت جنون من جبریل زبو سید یزداب کمنداور، اے ہمت مردانہ، اے ہمت مردانہ، کمند ڈالو اللہ پر. یہ اصل میں تشبیہ سمجھیے، آپ ایک اونچی فصیل پہ چڑھنا چاہتے ہیں، کمند ہوتی تھی پچھلے زمانے میں، اب کمند کو پہلے پھینکنا پڑتا ہے. آپ کا زور بازو ہونا چاہیے نا، جب آپ پھینکے کہ اونچا جا کر لگ جائے وہاں پر. جتنی اونچی کمند ہوگی اتنا اونچا آپ چڑھ سکیں گے، اس سے آگے تو نہیں جا سکتے. کمندی کہیں درمیان میں اٹک گئی ہے تو درمیان میں آپ بھی اٹکے رہ جائیں گے، ٹاپ پر تو آپ نہیں جا سکتے جب تک کہ وہ کمند جو ہے ٹاپ پر نہ لگے جا کر. تو یوں سمجھیے کہ پہلے انسان کو اپنے ذہن سے، اپنے فکر سے، اپنی سوچ سے اپنا آئیڈیل معین کرنا ہوتا ہے. ہو از مائی آئیڈیل؟ میرا نفس؟ نو. میرا وطن، میری قوم؟ نو. ہیومن بینگز؟ نو. اللہ. ہی از مائی آئیڈیل. اس کی محبت، اس کے ساتھ خلوص و اخلاص، اس کے لیے جد و جہد. اب آپ دیکھیے، کمیونسٹ کے لیے محبت ہوگی، مزدور کے لیے محبت ہوگی اس کے اندر، سرمایہ دار کے لیے نہیں ہوگی. سرمایہ دار تو دشمن ہے، اس کا تو پیٹ پھاڑیں گے ہم. لہذا وہ محبت اس کی پوری یونیورسل نہیں ہو سکتی. اللہ کو جس نے آئیڈیل بنا لیا، اللہ منزل ماں کبریاست، میری منزل، میرا آئیڈیل، میرا مقصود، میرا مطلوب، میرا محبوب حقیقی اللہ ہے. یہ ہے ہائیسٹ آئیڈیل. اور جو شخص اللہ کو اپنا آئیڈیل بنا لے، اپنا مقصود بنا لے، اپنا مطلوب بنا لے، اپنا محبوب بنا لے، وہ در حقیقت بلند ترین کردار ہوگا. اور اس کی مکمل مثال محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت ہے. محبوب حقیقی اللہ کے سوا کوئی نہ رہے. نصب العین وہی ہوتا ہے جہاں پہ نگاہ جمی ہوئی ہے. اگرچہ اس کے لیے جو محنت کر رہے ہیں وقتی طور پر آپ کا کوئی اور ہدف ہو سکتا ہے، جیسے ہم کہتے ہیں کہ اصل نصب العین تھا اسلام کو دنیا میں غالب کرنے کی جد و جہد. اس کے لیے پہلا نصب العین بن گیا پاکستان کا حصول. یہ دوسری بات ہے کہ ہم پاکستان کو حاصل کرنے کے بعد بھول گئے کہ کس لیے ہم نے حاصل کیا تھا، اور اسی لیے ذلیل و خوار ہے. انڈیا کے مقابلے میں سر اٹھا کر کھڑے ہونا ہمارے لیے ممکن نہیں ہے، سوائے اس کے کہ ایٹمک ڈیٹرنٹ جو ہے اس کا سہارا لیا ہوا ہے.
اور اگر خدا نہ خواستہ میرے نزدیک تو تقدیر مبرم ہے، امریکہ نے یہ آپ سے چھین کر لینا ہے، پھر کیا رہ جائے گا کچھ؟ اس حوالے سے سمجھیے. اسی لیے علامہ اقبال نے دیکھیے کہ وطن کو بھی خدا قرار دیا ہے. وطن پرستی، نفس پرستی، وطن پرستی، قوم پرستی، انسانیت پرستی، نظریہ پرستی اور خدا پرستی، یہ ٹاپ پر ہے. منزل ماں کبریاست در دشت جنون من جبریل زبوں سیدے یزداب کمند داور. اے ہمت مردانہ، اپنے کمند اتنی اونچی ڈالو کہ اللہ کی ذات پر جائے، پھر اللہ کی ذات، پھر اس کمند کے ذریعے سے سیر اللہ، تقرب اللہ، رفتہ رفتہ اللہ سے قریب تر ہوتے چلے جاؤ. جیسے کہ آپ کو معلوم ہے، اگرچہ وہ آیت سجدہ ہے، جا کر ایک سجدہ کر لیجئے گا، جو سورۃ العلق جو ہے وہ ختم ہوتی ہے فَاسْجُدْ وَاقْتَرِبْ، بس سجدہ کرو اور قریب ہو جاؤ. یہ سجدہ کرنا اللہ سے قرب کا ذریعہ ہے. وَاقْتَرِبْ، قریب ہو جاؤ. اس لیے حضور نے فرمایا ہے ان اقرب ما یکون العبد الی اللہ فی السجود. انسان جو اپنے رب سے قریب ترین ہوتا ہے وہ سجدے کی حالت میں ہوتا ہے. اپنی انا ختم کر دی، اپنی انا مٹی میں ملا دی، پیشانی اللہ کے سامنے خاک پر رکھ دی. بس یہ گویا کہ جو یہ انا ہی جو ہے ہماری، یہی تو ہے در حقیقت جو ہمارے درمیان اور اللہ کے درمیان حائل ہے. اس انانیت کا امکان ختم ہوا تو پھر اللہ کے ساتھ ہمارا بہت قرب ہے. یہ ہے ضعف الطالب والمطلوب. گھٹیا آدرش ہوگا تو گھٹیا ہی شخصیت وجود میں آئے گی، اگر اعلیٰ آدرش ہوگا تو بلندتر شخصیت وجود میں آئے گی. آدرش نصب العین، مقصود، مطلوب، محبوب حقیقی اپنا نصب بھی ہو سکتا ہے، اپنی ذات بھی ہو سکتا ہے. اپنے ہی حسن کا دیوانہ بنا پھرتا ہو، اپنی ہی حریم ذات کا جو ہے طواف ہو رہا ہے، اس سے اوپر ہے ہی نہیں، نگاہ ہی نہیں. اس سے ذرا اوپر ہوئے وطن پرست، قوم پرست. اس سے ذرا اوپر ہوئے انسان پرست، انسان دوست. اس سے ذرا اوپر ہوئے ایک نظریہ، تصور. ایک تصور کے حسن مبہم پر کیسے ہستی لٹائی جاتی ہے، زندگی ترک آرزو کے بعد کیسے سانسوں میں ڈھالی جاتی ہے. ترک آرزو، یہ آرزو وہی ہے نصب العین. میں نے شروع میں کیا عرض کیا تھا، جس شخص کا کوئی نصب العین ہے ہی نہیں وہ تو حیوان ہے. کم سے کم وہ شخص بھی جس نے اپنے نفس کو اپنا نصب العین اور مطلوب بنایا وہ بھی انسان تو ہے، گھٹیا ہے، بہت گھٹیا انسان، لیکن وہ حیوان نہیں ہے. جس شخص کا کوئی نصب العین ہے ہی نہیں وہ تو پیور انسٹنکٹس کی بنیاد پر زندہ ہے. قرآن مجید میں سورہ ملک میں کہا گیا ہے فَمَن يَمْشِي مُكِبًّا عَلَى وَجْهِهِ أَهْدَىٰ أَمَّن يَمْشِي سَوِيًّا عَلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ. ایک شخص اوندے منہ اپنے پیٹ کے بل جو ہے گھسٹ رہا ہے، اسے کیا نظر آئے گا منزل کہاں ہے، جانا کدھر ہے. ہم اپنے بطن اور فرج کے تقاضوں کی بنیاد پر زندہ ہیں. انسٹنکٹس ہے، جو اینیمل انسٹنکٹس ہے، پیٹ کھانے کو مانگتا ہے، اور ہمارے اندر پروکریشن کے لیے، نسل کو بڑھانے کے لیے جنس کا، شہوت کا جذبہ رکھ دیا گیا، اسی کے لیے اندر زندگی لگا رکھے. اس میں بھی کوئی امنگ نہیں ہے، اس میں بھی کوئی اونچے اٹھنے کی خواہش نہیں ہے. بس میں کہا کرتا ہوں وہ زندگی نہیں گزارتے، زندگی انہیں گزارتی ہے، زندگی انہیں گزارتی ہے. لیکن یہ کہ وہ زندگی گزارنا، وہ تو یہ ہے کہ آپ کا کوئی نہ کوئی نصب العین، کوئی آئیڈیل، کوئی ہائر جو آپ کا